نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد حضرات کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کرام قدر، آج کا ٹاپک، آج کا موضوع رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. Holy Prophet, blessings and peace be upon him, as a mercy. آج کا موضوع ہے، اس پر چند آیات اور احادیث مبارکہ سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات محترم، جس کے لیے میں نے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور ورس نمبر 107 تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس میں بھی پہلے نفی اور پھر اس بات کی بات ہے. پہلے فرمایا نہیں بھیجا، یہ عربی زبان کا ایک کلیہ ہے کہ پہلے نفی پھر اس کو اس بات کے ساتھ بات کی جاتی ہے، پہلے نہیں میں پھر ہاں میں بات کی جاتی ہے. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ نفی ہے، نہیں کوئی معبود. There is no God، کوئی معبود نہیں ہے. پہلے نفی کی جاتی ہے، پہلے نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کی پہلے نفی کی جاتی ہے. پہلے دل کو صاف کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس کے اس بات ہاں میں جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں اگر ہے تو صرف اور صرف فلاں ہے. تو یہ عربی زبان کا ایک کلیہ قاعدہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کلیے کے مطابق ارشادات فرمائے. اپنے قرآن کی زبان بھی عربی، اور عربی زبان کے جو کلیات وہ سارے کے سارے جو فارمولے عربی زبان لغت کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے، اس لسان کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے وہ کلیات ارشاد فرمائے. تو جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی گاڈ ہے،
اللہ ہی ہے جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے۔ اور بالکل یہاں بھی ایسے ہی فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، بلکہ بھیجا ہے تو پھر کیا بنا کر بھیجا ہے؟ صرف رسول ہی نہیں بنا کر بھیجا، صرف نبی ہی نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت بھی کیسی؟ رحمت ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے، رحمت ایسی نہیں کہ صرف ایک خطے کے لیے، رحمت ایسی نہیں کہ صرف ایک سٹی کے لیے، ایک شہر کے لیے، رحمت ایسی نہیں کہ صرف ایک سٹیٹ کے لیے، رحمت ایسی نہیں کہ صرف ایک کنٹری ملک کے لیے، یا ایک کوئی بر اعظم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، یا کسی ایک قوم کے لیے، یا کسی ایک مخلوق کے لیے، بلکہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اتنی بڑی رحمت آپ کو بنایا ہے، اتنی بڑی رحمت بنایا ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ فرماتا ہے میری خدائی ہوگی، وہاں وہاں پر اے محبوب تیری مصطفائی ہوگی۔ جہاں تک میری خدائی ہے، جتنی میری کائنات ہے، جتنی میری مخلوقات ہیں، تمام کے لیے میں خدا ہوں اور تمام کے لیے تو مصطفیٰ ہے۔ اور پھر رحمت للعالمین، all worlds، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ O esteemed messenger, O esteemed beloved Muhammad, blessing and peace be upon him, we have not sent you but as a mercy for all the worlds۔ ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر سورہ آل عمران ورس نمبر 159، سورہ نمبر 3، ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نرمی کرنے والے ہیں، آپ لینیٹ ہیں، آپ لوگوں کے لیے نرمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی نہیں کرتے بلکہ نرمی والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے آپ پر، یا آپ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت بن کر آئے ہیں کہ آپ نے کبھی سختی نہیں فرمائی، آپ تو ان کے لیے نرمی فرماتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، اگر آپ لوگوں کے لحاظ سے ترش مزاج ہوتے، آپ کا مزاج سخت ہوتا، غلیظ القلب، آپ دل کے سخت ہوتے، نرم نہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھتے نہ بلکہ دور بھاگ جاتے۔ آپ کا اخلاق اتنا پیارا ہے، آپ لوگوں کے لیے اتنی نرمی کرنے والے ہیں، اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ آپ کے قریب قریب بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں۔ اگر ایسا مزاج نہ ہوتا تو پھر لوگ آپ سے دور بھاگتے، دور چلے جاتے۔ پھر ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر آپ انہیں معاف کر دیا کریں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اسی طرح آپ معاف کرتے رہیے، ان جیسے پہلے آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کو معاف فرما دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور امت محمدیہ کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی رحمت، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا سبب بنا کر بھیجا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری امت میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، تو پھر آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں استغفار بھی کر لیا کریں، ان کے لیے معافی مانگ لیا کریں۔ اے محبوب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس امتی کے لیے تو استغفار کر لے گا، اے محبوب آپ استغفار کر لیں گے، آپ معافی مانگ لیں گے، آپ مغفرت مانگ لیں گے، آپ بخشش مانگ لیں گے،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی دعا وہ قبول ہو جایا کرے اور اس امتی کو میں معاف کر دیا کروں. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کتنی بڑی بھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے معافی مانگ لیں تو اللہ نے فرمایا میں اسے معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ ہو امتی، بشرطے کہ وہ امت محمدیہ سے ہو، صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو. اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا، منافق کے لیے نہیں. منافق کے لیے تو فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ ان کے لیے دعا بھی مانگیں یا نہ مانگیں، 70 ٹائم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا مانگیں گے تو میں اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت تنگ کیا، آپ کو تنگ کیا اور میری مخالفت کی. منافقوں کے لیے نہیں، صاحب ایمان کے لیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے قریب جو بیٹھنے والے صحابہ ہیں، کمپینین ہیں، ان کے ساتھ مشورہ بھی کر لیا کریں. جب کوئی اہم بات ہو، امپورٹنٹ میٹر ہو، تو پھر اس وقت آپ ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں. اب یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بن رہی ہیں، آپ کا طریقہ بن رہا ہے، آپ کا وے آف لائف بن رہا ہے. اور ہر امتی کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے. میٹھی میٹھی اگر سنتیں لے لیں، کھانے پینے کی سنتیں لے لیں اور باقی جو اخلاقیات کی سنتیں ہیں وہ نہ لیں تو پھر امتی ہونے کا حق ادا تو نہ کیا. یہ بھی آپ کی سنتیں ہیں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا بیہیو لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ بھی آپ ہی کی سنتیں ہیں. یہ ساری سنتیں ہمارے لیے ہی بنائی ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا ارادہ کر لیں، ارادہ کر لیا، مائنڈ سیٹ کر لیا، اب اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. توکل علی اللہ، ٹرسٹ ان اللہ. اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر بھروسہ، توکل، اللہ پر ٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے اللہ بڑی ہی محبت فرماتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. جس کام کے لیے آپ ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر بھروسہ کر لیں، توکل کر لیں، اللہ رب العزت اس توکل کی بنا پر اللہ تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائے. یہ ہر مسلمان کے لیے ارشاد فرمائے. حضرات کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے مرسی، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ